السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم هو الذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، آج 21 فروری 2020 بروز جمعۃ المبارک جامعہ اسلامیہ جیا میرا ضلع مانسیرہ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارا اسٹیج معزز علماء کرام سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ میں ان حضرات کی دعوت اور اجازت پر آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ بس آپ ایک ہی کام کرنا، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ معزز دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے، اور یہ حفاظت پچھلی کتابوں والے معاملے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری کی طرح ہے۔ اور رب کی ذمہ داری ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے بعد پوری ہو کر رہتی ہے۔ اللہ پاک اپنی ذمہ داری کو بھولتے نہیں ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا، لا یضل ربی ولا ینسا۔ فرعون، تو خود کو خدا کہتا ہے، تو بھول بھی جاتا ہے، الٹی باتیں بہکی ہوئی بھی کر جاتا ہے۔ ہمارا اللہ وہ رب ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے۔ اور رب کی ذمہ داری کیسے پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری میں کوئی چیز آڑ نہیں آ سکتی، کوئی روک نہیں لگا سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں دے سکتا، اللہ کی ذمہ داری پر بین نہیں لگایا جا سکتا۔ روح المعانی میں امام محمود آلوسی رحمہ اللہ چوتھی جلد میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ میری ذمہ داری کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میرے مولا فرماؤ کیسے دیکھوں؟ فرمایا، اپنے عصا کو اس پہاڑ پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ ڈنڈا مارا، وہاں سے ایک صخرہ، ایک چھوٹی سی چٹان پتھر کی نکلی، اس پہ ڈنڈا مارا۔ امام محمود آلوسی فرماتے ہیں وہ دو ٹکڑے ہوئی تو اس سے اندر ایک کیڑا برآمد ہوا، جس کے ساتھ اس کے مناسب اس کی خوراک بھی تھی، اور کیڑا ٹمٹماتی زبانوں سے اپنی زبان ہلا کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کچھ مناجات کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی ہیں، اور وقت کا نبی حشرات العرض کی زبانوں سے اللہ کے حکم کے ساتھ واقف ہوتا ہے۔ نبی کو وہ کمال ملتا ہے جو اس کی امت میں وہ کمال موجود نہیں ہے۔ اگر امت با کمال ہے
تو نبی کمال میں اکمل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چٹان اٹھا کے پتھر کا ٹکڑا کان کے ساتھ لگایا تو وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، حضرت موسیٰ سمجھ گئے وقت کا نبی جانور کی زبانیں جانتا ہے، جیسے ہمارے پیغمبر سے اونٹوں نے بھی باتیں کی ہیں، ہرنی نے بھی باتیں کی ہیں، پتھروں نے بھی باتیں کی ہیں، چاند نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، پتھر بھی رسول اللہ کے لیے بول پڑے تھے۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتہ۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کی بھی شان تھی، وہ ان کیڑوں کی زبان جان گئے۔ کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی، میرا اللہ ہر شرک سے پاک ہے جو مجھے یہاں بھی اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ سبحان من یرانی یعرف مکانی، میں ایک پہاڑ کے چوٹان کے اندر ایک پتھر میں موجود ہوں، میری جگہ کو جانتا ہے۔ یعرف مکانی یسمع کلامی، میں دعا کرتا ہوں وہ میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ سامع اللہ لمن حمدہ، یہاں قبول کے معنی میں سماعت استعمال ہوئی ہے، تو یسمع کلامی بھی قبول کے معنی میں ہے، میں دعا کرتا ہوں وہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ یرزقنی، ان اندھیروں کے اندر جہاں آکسیجن نہیں پہنچ سکتی اللہ مجھے رزق دیتے ہیں، اور جب میری بھوک مجھے ستاتی ہے میں رب کو پکاروں تو ولا ینسانی، اللہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ میرے رب کی ذمہ داری ہے، وہ اس طرح اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی حفاظت میرے مولا کے ہاتھ میں، قرآن کریم کی حفاظت میرے رب کے ہاتھ میں، قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں ایک بار پنجاب میں ایک جگہ گفتگو کے لیے گیا تو مجھے دوستوں نے ایک وکیل صاحب، ایک ایڈوکیٹ بھائی سے ملاقات کرائی کہ یہ چاہتے ہیں میرا مفتی صاحب سے ذرا آمنا سامنا کرائیں، میں 2-4 کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا 2-4 کیا ہوتے ہیں؟ 2-4 میں ایک سوال پوچھیں جو چاروں کا ایک ہی بن جائے، ٹائم آپ کا بچے، ٹائم ہمارا بچے۔ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، میں وکیل ہوں، وکیلانہ طرز پر گفتگو کروں گا۔ میں نے کہا میں نے بھی اپنی ریگولر BA کے بعد LLB کی پریکٹس کی ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم پیٹی بند بھائی ہیں، آپ پوچھئے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ وہ کہنے لگا تمہارے مدارس میں مولوی حفظ پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن رٹواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، ذہنوں میں بٹھلاتے ہیں، مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی، اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی، اس کے پروف اور دلیل سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی کیوں، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا جائے؟ کہتے ہیں جی بالکل اس پر محنت نہ کریں۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں تم ہی مولویوں سے سنا ہے، تم کہتے ہو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم کو ہم نے اتارا، اللہ فرماتے ہیں حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ کہ جب حفاظت اللہ کے ذمے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو پھر تم کیوں حفظ کرتے ہو، کیوں حفظ کراتے ہو، کیوں دار التحفیظ کھولتے ہو، کیوں بچوں کو رٹواتے ہو، کیوں محنتیں کراتے ہو؟ چھوڑ دو، جو چاہے گا پڑھے گا، جو چاہے گا نہیں پڑھے گا، لیکن اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا، ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اس لیے اس پر محنت، اس پر کوشش، اس پر لگن، اس پر تگ و دو نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا سوال ختم ہوا؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا بعض اوقات سوال کے جواب دینے کے لیے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، بعض اوقات سوال کا جواب سمجھانے کے لیے سوال پر سوال کیا جاتا ہے۔ اگر سوال پر سوال کریں جو اس سوال کا جواب وہ پہلے سوال کا جواب بنتا ہے، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب آپ دے دیں، اس کا جواب میں دے دوں گا۔
کہنے لگا جی فرمائیے۔ میں نے کہا میرے بھائی اللہ پاک نے صرف قرآن میں یہ تو نہیں فرمایا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، اللہ نے تو بہت سی چیزوں کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ پاک کی طاقت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ پاک کی ہاتھ میں یہ تمام ذمہ داریاں اور بہت سی ہیں، آپ نے ان پر سوال نہیں کیا، آپ نے علماء پہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اور ذمہ داریاں آپ گنوا لیں، میں ان سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا باقیوں سے چھوڑو، آپ بھی روزانہ کچھ کام کرتے ہیں یا فارغ بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگا 2 کام کرتا ہوں، عدالت میں وکیل ہوں، میں وہاں مقدمات لڑتا ہوں۔ نمبر 2 ایک کاروبار ہے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ، میں نے شیئر رکھا ہوا ہے، وہاں پر ہم زمینیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے رزق حلال کمانا چھوڑ دو، دکان کو تالا لگاؤ، چابیاں دریا میں ڈال دو، آپ وکیل کیوں بنتے ہیں؟ بھاری فیسز کیوں لیتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ جائیں۔ کہنے لگا مولانا امپاسبل، یہ تو ناممکن ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میں نے حلال روزی بھی تو کمانی ہے۔ میں نے کہا کیوں کمانی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینا میرے اللہ کی ذمہ داری۔ رب قرآن میں فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم۔ اے لوگو بھوک کی وجہ سے بچوں کا قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم بچوں کو جیسے رزق دیتے ہیں ویسے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، رب بہتر رزق دینے والا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی ذمہ داری رزق دینے کی ہے، تو تگدو کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری روزی دینے کی ہے، تو محنتیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری تجھے معیشت سوار کے دینے کی ہے، تو تگدو کیوں کرتا ہے؟ تو دکان کو تالے لگا، وکالت کا کام ٹھپ کر دے، گھر میں بیٹھ جا، محنت کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری اللہ پوری کرے گا۔